یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار یہ واقعہ جو ابھی میں سنانے والا ہوں دل کے کانوں سے سن لو، ساری زندگی تم لوگ نماز نہیں چھوڑو گے، نماز سے دل لگا بیٹھو گے، نماز سے دوستی لگا بیٹھو گے۔ خصوصاً یہ واقعہ عورتوں کے لیے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک عورت تھی، نیک اور صالحہ عورت تھی، پاک باز عورت تھی، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ عورت دن کو روزہ رکھتی، پوری رات عبادت کرتی، قیام کرتی، تہجد پڑھتی، دن کو روزہ پوری رات عبادت کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی سے اس کا جو شوہر تھا وہ خدا کی وحدانیت کا منکر تھا۔ شوہر کافر ہے، بیوی عبادت گزار ہے، شوہر امیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کا انکاری ہے، کافر ہے۔ ادھر سے بیوی نماز پڑھتی، ادھر سے شوہر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ یہ نماز پڑھ کے، عبادت کر کے تم اپنا وقت ضائع کیوں کرتی ہو؟ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ میرے خدا کو مانو، اس کو مت مانو جو وحدہ لا شریک ہے، اس خدا کو مت مانو جسے دنیا وحدہ لا شریک کہتی ہے۔ ادھر سے یہ عورت خدا کو سجدہ کرتی، ادھر سے یہ ظالم شوہر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا، بیوی کو مارتا پیٹتا، طرح کے ظلم ڈھاتا کہ نماز سے دور ہو جاؤ، عبادت سے دور ہو جاؤ، عبادت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، نماز پڑھ کے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے تجویز سوچی، ترکیب بنائی کہ کیوں نہ اسے کسی نہ کسی طرح عبادت سے دور کیا جائے، اسے بھی میں خدا کی وحدانیت کا انکاری ہی کروں، انکاری ہی بناؤں، یہ بھی کافر ہو جائے میری طرح۔ اللہ اکبر۔ ایک دن شوہر نے اپنی نمازی بیوی کو، عبادت گزار نیک صالحہ بیوی کو ایک نقلی موتی دیا، کہا کہ یہ اصلی موتی ہے، قیمتی موتی ہے، اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب ضرورت پڑے گی تو میں تم سے یہ موتی لے لوں گا۔ بیوی نے وہ موتی لیا، محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دن گزرے بیوی کی غیر موجودگی میں، ایک دن نمازی عورت گھر میں نہیں تھی، شوہر نے تو ایک تجویز سوچی تھی، ترکیب بنائی تھی، بیوی کی غیر موجودگی میں اس شوہر نے وہ موتی اٹھایا، جا کر دریا میں پھینک دیا، واپس آ گیا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ نقلی موتی دریا میں پھینکا کہ جب بیوی سے موتی طلب کروں گا تو آگے موتی نہیں ہوگا، تو پھر میں بیوی کو ذلیل کروں گا، اسے ماروں گا، پیٹوں گا۔ کس طرح کے خدا کو پوجتی ہو، کس طرح کے خدا کو مانتی ہو؟ وہی خدا جو تمہیں خسارے میں مبتلا کرتا ہے، جو تمہیں نقصان دیتا ہے، جو تمہیں مرواتا ہے، ذلیل کرواتا ہے، تیرا موتی گم کر لیتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ موتی دریا میں پھینک دیا، واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے، اس نے نمازی بیوی سے وہ موتی طلب کیا، میں نے موتی دیا تھا، موتی کی ضرورت ہے، لے آؤ۔ بیوی گئی، جس محفوظ جگہ پر موتی رکھا تھا، بسم اللہ پڑھ کے بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، موتی اٹھایا، شوہر کے آگے پیش کر دی۔ شوہر نے جیسے ہی موتی دیکھا حیران رہ گیا، کہنے لگا سچ بتانا، حقیقت کیا ہے؟ یہ موتی تجھے کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا کہ ایک دن آپ مچھلی لے کر آئے تھے، میں نے مچھلی کو ذبح کیا، مچھلی کو چاک کیا، اندر سے کیا دیکھتی ہوں، یہ تو وہی موتی ہے جو تو نے مجھے دیا تھا کہ محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ میں نے پھر سے وہی موتی محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا، بجائے عبرت حاصل کرنے کے الٹا گمراہ ہو بیٹھا، بجائے عبرت حاصل کرنے کے غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس میں تو میری بیوی نے کوئی چلاکی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تندور میں آگ جلائی، تنور آگ سے بھر گیا۔ بیوی کو اٹھایا، نمازی عبادت گزار اللہ کی ولیہ، اللہ کی محبوبہ کو اٹھایا، جلتے تنور میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ اب یہ بیوی تنور کے اندر جا ہی رہی تھی، جاتے جاتے اس بیوی نے اللہ اکبر، اللہ سے التجا کی، دعا کی، مالک ساری زندگی میں نے تیری نماز پڑھی، مالک ساری زندگی تجھے سجدہ کیا، قیام کیے، رکوع کیے، سجدوں پہ سجدے کیے، مالک
آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، تیری رضا پر راضی رہی۔ مالک اگر آج تیری آگ مجھے جلاتی ہے تو پھر میرے بعد میری نسل میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مالک اس آگ سے مجھے بچا لینا، مالک کوئی ایسا معجزہ دکھا مجھے اس آگ سے بچا لے، اس کافر کو مسلمان بنا دے۔ بس اس نمازی عورت کے دل سے یہ دعا نکلی، بعد میں تھی، قبول پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ جیسے ہی ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے اپنی نیک اور پاکیزہ بیوی کو آگ کے انگاروں کے سپرد کیا، اللہ نے ان انگاروں کو پھول بنا دیا، بیوی کو تنور میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ 2 دن بعد اس کافر شوہر نے جب تنور سے ڈھکن ہٹایا، کیا دیکھتی ہے؟ بیوی تنور کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، بیوی تنور کے اندر اللہ اللہ کر رہی ہے، عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے۔ دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کلمہ پڑھ کر یہ شخص مسلمان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی مل کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر یہ دونوں میاں بیوی مل کر دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام کرتے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ہدایت لینے والے تو بنو نا۔ جوانو خدا را، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آج کا ہر ایک عبادت گزار عابد جب عبادت کرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلے میں جنت عطا کرے، ہر قاری تلاوت کرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں مجھے جنت عطا کرے۔ ہر عابد عبادت کرتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جو بھی مرتا ہے، پیچھے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ الغرض ہر مومن، ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، ہر کوئی جنت کا خواہش مند ہے، ہر کوئی جنت کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ لوگ تو نماز بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو قرآن بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو تہجد بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو حق سچ بھی جنت کے لیے بولتے ہیں، لوگ تو دین کا علم بھی جنت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ دنیا والوں کو تو جنت عزیز ہے، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے پیر امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، دن میں 5 ٹائم 5 وقت نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تمہارا رب آخری بار بلا رہا ہو، آخری بار سجدوں کی توفیق دے رہا ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں اور تم کون ہو نہ جانے والے، وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں، وہ تمہیں توفیق سجدہ۔ جی تو فرینڈز یہ آپ سن رہے تھے مولانا شبیر قمر بخاری صاحب کا بیان کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور ایک عورت کا خوبصورت بیان واقعہ پیش کیا انہوں نے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ساتھ ہی دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔